الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وماوانا وملجانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولسوف يعطيك ربك فترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلاۃ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا۔ بلند آواز نہ پڑھو سارے۔ صلاۃ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ مل کے پڑھیے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب او منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول۔ بلند آواز نہ کہنا ہے ہم رسول ساڑھے واسطے نہیں کافی ہے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول۔ سانو تے حضور دا نام سن کے چائیں بڑے چڑھ دینے سونیا۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول، ہاں دیکھنی ہے حشر میں عزت۔ بولو بولو دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول، اور سورج الٹے پاؤں چلے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت۔ حضرت عظیم البرکت نے بات لکھی ہے نا، آپ نے اپنے کولوں نہیں لکھی، اگر عاشق دا سینہ ہے تو سن کے مدینہ بن جائے گا۔ آپ فرماندے نے اندھے منکر دیکھ لے قدرت۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی سامعین و حاضرین، اجدہ اے عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک مرکزی جامعہ مسجد تاجدار مدینہ سچک دے اندر انعقاد پذیر ہے، اور اللہ تعالیٰ دا اسی شکر ادا کریے کہ خالق نے
سانو جمعے دی یہ پکیزہ گھڑی دے اندر پہلے آن دی یہ توفیق عطا فرمائی، اور جتنے احباب دور و نزدیک تو تشریف لے آئے، دلی دعائی کہ اللہ اج دا جمعہ ساڑھے سارے واسطے بخشے دا سامان بنا دے۔ اور جیڑا اج دا میرا موضوع ہے اس تو بڑا موضوع کوئی نہیں، اور اگرچہ بندہ سمجھ جائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے اس دن بھی شانات عظمتاں دینیاں نے، جس دن دے بارے اللہ قرآن فرماتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جس دن ہر شے فنا ہو جانی ہے، فنا ہو جانی ہے، کچھ بھی دنیا تے نہیں رہنا، سب بنیا بنایا ٹہ جانا ہے۔ فرمایا سونیا اس دن بھی عزت ہونی ہے تے تیری ہونی ہے۔ آسان کر دیں عرض کی تھی یا اللہ او تے محشر دا دینے قیامت دا دینے، فرمایا سونیا او لوکاں واسطے قیامت دا دینے، میرے واسطے تیری عظمت دا دینے۔ اج دا میرا موضوع ہے شفاعت مصطفیٰ، جڑے چاندے نے کہ اللہ دے خارج چسی مقبول ہو جائیے، یا اللہ جڑے بولے نے نا حضور انہاں دی شفاعت فرما دیں، بلکہ جڑے 70,000 بغیر حساب کتاب تو جنت جانے نے نا، میرا تو دل مالکا سانون شامل فرما دے۔ جنہاں نے آمین نہیں آکھی ذرا تکنا ہونا لو، یا اللہ انہیں سانو شامل فرما دے۔ میرے بھائیوں آج تک میں سنیا سی کہ 70,000 بندہ بغیر حساب تو جنت جائے گا، تے پرلے پاسیوں آواز ہوندی مولوی صاحب کہندے نے حساب تے دینا ہی دینا ہے، حساب تے دینا ہی دینا ہے، حساب تو بغیر کیویں جننے؟ میں کہا یار تیری گل منیے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گل منیے؟ میں کہا تینوں حساب کتاب دی پئی ہوئی ہے، قیامت الدن رب ذوالجلال نو محمد عربی دی زبان ہلن دا، رب کائنات نے اتنا عظیم مل پانا ہے، میرے محبوب نے بس کہنا ہے سونیا آ میرے نے، ادھر میرے محبوب نے کہنا ہے، ادھر رب ذوالجلال نے نہیں کہنا بھی انہاں نو ان تو لو، انہاں دا حساب کتاب کرو تے چھان بین کرو، جد میرے محبوب نے کہہ دینا ہے کہ رب ذوالجلال نے فوری طور تے حدیثہ میں کافی زیادہ لے کے آیا تے لمبیاں لمبیاں حدیثہ نے، نکیاں نکیاں نہیں، اگر ذوق دوبالا رہا تو انشاءاللہ پھر میں ساریاں سناواں گا، انہیں تو آڈی مرضی ہے تسی ساریاں سنو ادیاں سنو۔ میں تے اس انتظامیہ نو مبارکباد پیش کرنا، الحمدللہ ساڑی مسجد جڑا جمعہ پڑھا ہوتا ہے، کم از کم او کر جا کے اے تے کہندا ہے یا میں تاجدار مدینہ وچوں قرآن دی صدا سنی ہے یا محمد مصطفیٰ دے فرمان دی سنی ہے، کم از کم انہوں خوشی ہوندی شرمندہ تے نہیں ہوندہ نا میں سن کے کی آیا کس سے کہانیاں نہیں۔ ساڑی مسجد کے اندر الحمدللہ اللہ دی توفیق نل، میرے محبوب دی نگاہ نل اور میرے داتا صاحب دی عطا نل یا قرآن پڑھیا جائے گا یا حضور مدینے والے دا فرمان پڑھیا جائے گا، گج کے بولو سبحان اللہ۔ یہ موڈ بنیا تے شروع کر لئیے، ربی الاول دا مہینہ ساڑھے مولویہ واسطے ہوندہ ہے، پوریاں نہیں تھکاوٹاں نے، جدو تسی چپ کر جاندے ہو تو میں شک پہندا ہے کہ جڑے تقریراں تسی کر دے رہے ہو ویلے اسی رہے ہیں، ماشاءاللہ مسکرائے ہو انجی اچھی بولو سبحان اللہ۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن نو پوچھ لیے کہ سونے ہاں قیامت الدن اپنے محبوب نو کس کرسی تے کس مسند تے بٹھانا ہے؟ میں تے تسی فرض نمازاں پڑھنے ہیں نا 5 کنیاں نے، اور بھائی 5 نمازاں ہی فرض نے کنیاں، تے ساڑی مرضی اسی کدی مغرب دی پڑھ لی کدی کدی ڈاکٹر صاحب جے بہت دل کیتا تے بڑی نے تنگ کیتا تے فجر دی اٹھ کے پڑھ لئی، باقی 4 نہ پڑھیاں، ایک پڑھیاں کچھ نہیں لبنا، میرے محبوب نے 5 پڑھیاں تے 5 دا حکم فرمایا اگر ایک پڑھیں گا 4 چھڑیں گا تے وہ 4 دن پوچھن گیا کہ میں تیرا کی گوایا، تے میرے محبوب نے فرضی نمازاں تک تعلق نہیں رکھیا، میرے آقا جیدہ تو کلمہ پڑھیا ہے، میرا سونا 9 نمازاں پڑھتا ہے، یا اللہ جڑے بولے نے 9 پڑھن دی توفیق عطا فرما۔
علماء فرماندے نے جنہاں نو 9 نمازاں پڑھن دا مزہ آ جائے نا، جنہاں اپنی زندگی تہجد پڑھنی جڑے شروع کر دین تے مالک دا کرم انج ہوندا ہے تہجد دا ویلا ہوے نا او ستے بھی ہون تے اللہ فرشتیاں نو بھیج کے انہاں نو جگا دیندا ہے۔ ویلا ہو گیا اے جڑے تہجد پڑھدے نے انہاں نو بندہ پوچھے کہ تہجد ویلے کی مقام ہوندا ہے، کی تہجد دی نماز دا مزہ ہے، کی شان ہے، کی مقام ہے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن نو پوچھئے جدوں میرا محبوب تہجد پڑھدا ہے تے منگدا کی اللہ کولوں؟ رب ذوالجلال نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا میرے نبی تہجد دی نماز پڑھ دینے، رب کائنات نو اداواں انیاں پسند آئیاں، رب کائنات نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ اللہ نے فرمایا سونیا تو تہجداں پڑھی جا، دعاواں منگی جا، قیامت دا دن ہوئے گا اسی تینوں مقام محمود عطا فرماواں گے۔ او محمود دا مقام کی ہے؟ میرے نبی تو علاوہ کسے نبی نو نہیں ملنا، میرے آقا تو علاوہ کسے رسول نو نہیں ملنا، میرے نبی تو علاوہ کسے نو اے مقام تے کرسی نہیں ملنی۔ او حضرات گرامی اسی تے سرکار دے غلام منن والے ہاں، میرے آقا جدو مقام محمود تے پہن گے اوہ روایتہ چوندہ ہے، میرے آقا پھر زبان ہلان گے، اشارہ فرمان گے، جویں جویں آقا کہندے جان گے اللہ پورا فرماندہ جائے گا۔ آؤ سب تو پہلے میں عقیدے دی ترجمانی کردہ جاواں، آج دے دور اندر بد وقت کہندے نے جی اللہ تو علاوہ اختیار کسے کول کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تو علاوہ کوئی مددگار نہیں، کوئی حامی و ناصر نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ذرہ برابر بھی کوئی اللہ تو علاوہ فائدہ نہیں دے سکتا۔ او میں کیا بد وقتہ تو تے کل بڑھے آئے، اللہ تینوں قرآن حدیث دا مطالعہ نصیب کر دے وے، اوہ کدی کو تو نبی دی زبان دن چوں نکلن والیاں حدیثاں پڑھیں دلوں کے تینوں پتہ لگے رب کائنات تے خالق مالک تے رازق کے کن کہہ کے ساری کائنات بنان والا ہے، علا کل شئین قدیر، انہو علیم بذات الصدور، اوہ دن نو رات چ بدلن والا اللہ، رات نو دن چ بدلن والا اللہ، مردیاں نو زندہ کرن والا اللہ، زندیاں نو مارن والا اللہ، او گوئی اللہ قرآن دیچ فرما رہے ہیں والا سوفا یعطیکا ربکا فترضا۔ رب نے قرآن چ بیان فرمایا، قرآن دے دیوانے بن کے اچھی بولو سبحان اللہ۔ اتواڈی تڑپ کے چہرے دی چمک میں ویکھ لی انشاءاللہ، میں جنیاں حدیثہ لے کے آواں گا پوریاں انشاءاللہ کوشش کراں گا سناواں۔ میرے رب نہیں تے فرما دیتا والا سوفا، جتھے اللہ قرآن چ کیا میں مردے زندہ کرنا، جتھے اللہ قرآن چ کیا میں بارشاں نازل کرنا، جتھے اللہ نے قرآن چ کیا ہے میں ہر چیز دا علم رکھنا، اسی قرآن چ رب کائنات نے فرمایا والا سوفا یعطیکا ربکا فترضا۔ اے دنیا والے ہو میں قانون بنا دیتا ہے، میرا نبی جس گل چ راضی ہوئے گا مینوں اپنی توحید دی قسم ہے میں یار دیوں گل پوری فرماواں گا، جو میرا یار میرے کھل منگے گا میں دیواں گا۔ آؤ منظر کیسا ہے، آؤ وقت کیڑا ہے، او گھڑیاں کیڑیاں نے، او ٹائم کیڑا ہے، سب تو پہلے عقیدے دی ترجمانی صحابی رسول کلوں میں کراندہ جاواں۔ آج دے مولوی
بنی عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودہ دی غلط تشریح تفسیر کر دینے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اے دی غلط تفسیر تے تشریح کر دینے میں اپنے مسلک دے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دا نالواں لوگ کہن گے سنیاں دے مولوی دی گل کر گیا میں جناب محدث آدم مولانا سردار احمد دی تفسیر کرانگا بیگانے کہہ سکتے ہیں جی اپنے مولوی دی گل کر گیا اوے میں غزالی زمان دی گل کرانگا لوگ کہن گے جی اپنے مولویاں تے بابیاں دی گل سنا گیا آؤ میں تفسیر سنان لگا ماں حضرت عبداللہ ابن عباس دی اے کون صحابی رسول ہے اے میرے نبی دے چچے دا پتر پڑھا لگ دائے انہوں محمد دی دعا بھی لگی ہے جد انہیں کلمہ پڑھیا تے ادب کیتا میرے آقا انج گونے گونے ہاتھ اٹھا کے آسمانہ والے اپنا پاک چہرہ پڑھا کے عرض کر رہے مولا اے محمد دی یونیورسٹی جی داخل ہو گیا یا اللہ میرا شگرد بن گیا انہیں میری منوسط نبوی چھ میرے کل تعلیم حاصل کی تھی آج دے استادانو اپنے شگردان تے مانے او جیڑا شگرد محمد مصطفیٰ شگردی ماشاءاللہ جڑے چمکے نے اللہ انہاں دے دنیا میں سلامت رکھے قیامت الدن بھی حضور دی شفاعت اللہ نصیب کرے گا جڑا شگرد بھی نبی دا پڑھیا بھی میرے آقا دے کول پڑھایا جنہوں میرے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کہندے نے اے لوکاں نے غلط شریعہ بنائیاں سورہ بقرہ دے اندر ہوندا ہے رب کائنات نے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَ میرے رب نے قرآن فرمایا کہ اس دن کوئی شفاعت نہیں مننی جانی کوئی سفارش نہیں مننی جانی بیگانے لوگ ایتا پڑھ پڑھ کے لوگاں نو گمراہ کر دینے ویکھو جی قرآن نے کیا کوئی نہیں مننی جانی کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر ابن عباس پڑھ رہے ہیں صحابی رسول فرمان دینے لا تغنی نفسوں کافراتن عن نفسی کافراتن عن عذاب اللہ یہ میرے اپنے مولوی دی گالے پھر سبحان اللہ پاوے نہ کہے میں بھی نہیں کہاں گا میں مجبور نہیں کراں گا یہ صحابی رسول دی گالے تے سینے دا ٹل لا کے سبحان اللہ کہہ دلا پھر ایک کبھی نا حضرت عبداللہ ابن عباس ساڑھے نے تے ساڑھا سر فخر میں اچھا ہو جائے گا ساڑھے نے عقیدہ ساڑھے والا اللہ نے صحابہ دا عقیدہ منو توانو عطا فرمایا رب کائنات نے وَلَا يُقْبَلُ مِنَا شفاعت جڑے جملے بولے نے حضرت امام قرطبی ایک تفسیر تبغی 2 علامہ علوسی 3 تفسیر خازن 4 ابن کثیر 5 امام بغوی 6 انہاں نے بھی صحابی رسول دے نقش قدم تے چل دیا ہویا ایسے آتے کریمہ دی تفسیر انج فرمائیے اے سارے کہندنے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا جڑا قرآن چاہیا نہیں قبول کیتی جائے گی کسے دی شفاعت شفاعت اوے نہیں انہوں معافی ملے گی اے کون لوگ نے علامہ ابن حجر بھی کہندنے یعنی من الکافرین ایک کافر لوگ ہونگے جنہ دی سفارش نہیں مننی جائے گی جنہ نو معافی نہیں ملے گی جنہ دی اس دن سنی نہیں جائے گی جنہ دی اس دن مدد نہیں ہوئے گی آؤ ذرا میرے نبی پاک دے غلاموں میں ہن سرکار دی حدیث پڑھدا جاواں پہلی روایت سن دے جانا حضرت عبداللہ ابن عباس دی تفسیر دے تحت حدیثہ میں لے کے آیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کنز الامال دے اندر اے روایت موجود ہے اے دے راوی دا نام جناب زید بن ارقم ہے زید بن ارقم سرکار کے اندر ایک دن عزیز سرکار دی بارگاہ چ بیٹھے ہوئے سا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على شفاعتی یوم القیامت حق ممن لم یوم بها من اہلها جڑا کچھ بھی نہ پڑھیا چھٹان پارے پر اندر عشق مصطفیٰ دا دیوہ ہر ویلے بھال کے رکھ رہا ہے انہوں بڑا مزہ آئے گا سننا زید بن ارقم کے اندر میرے کملی والے نے پہلے ہی فرما چھڑیا
اپنی اے توانی ترجمانی ہون لگی اللہ دی قسمیں اسی سجدیاں پہ پہ کے شکر ادا کریے رب نے سانو عقیدہ قرآن والا دیتا ہے محمد عربی دے فرمان والا دیتا ہے ماشاءاللہ میں تھوڑا ذوق دیکھ رہا اللہ سلامت رکھے زید بن ارقم کہنے میری سرکار نے خود فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شفاعتی یوم القیامت حق ممن لم یوم بها من اہلیاں وہ لوگوں میرے نبی نے فرمایا جس بندے نے دنیا تے میری شفاعت نہ منی میری شفاعت دا انکار کیتا میرے نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جن نے دنیا تے میری شفاعت دا انکار کیتا ہے میں محمد قیامت دن او دی شفاعت نہیں کروں گا یہ گل کرنے ہیں ذوق کہتے ترجمانی شیران چ ہو جائیں سونے اسی تے بیندے اٹھ دے یہ گل کرنے ہیں سونے تیرے باجوں نہیں ہونا گزارا مل کے پڑھو سونے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را اپنے عقیدے تے بھی ناز کرنا ہے اپنے مسلک تے بھی ناز کرنا ہے تے اپنی زبان تے بھی ناز کرنا ہے جیڑی کسے منکر پچھے نہیں لگی صحابی رسول عبداللہ ابن عباس دے نقش قدم تے اس واسطے صحابی رسول دی تفسیر تو میں اپنی گفتگو دا آغاز کرائے کائنات اس موضوع تو ود کے کوئی موضوع نہیں اللہ کرے سمجھے چاہ جائے اس واسطے سونے اسی تے گلیاں محلے سجا کے تے کہنے سونے میں تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا اللہ جنہ ہاتھ چکے نے انہاں تے دنیا تے کرم فرما دیو آج دے موضوع تو بھی بندہ ہاتھ ٹھلے رکھے نا تو پھر وہ بیچارہ کی سمجھتا ہوئے گا آج دے موضوع تے زبان نل بھی کہنا ہے تے ہاتھ دے اقرار نل بھی چنڈا بنانا ہے سونے اسی تے اللہ دے گھر تاجدار مدینہ مسجدوں میں یا مسجد کوئی بھی ہو میں اسی تے ایک کہنے میں تمہارا ہوں تمہارا ماشاءاللہ سب دے چہرے تے چمک تو انہوں پتہ ہے میں چمک تے دیکھنا حضور دی غلامی آؤ میرے مصطفیٰ دا اگلا فرمان سن دے جانا تے گنتی اپنے ذہن آپ ہوئی رکھ دے جانا میرے کریم نے فرمایا نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ قیامت دا دن ہوئے گا انا اولو شفاعتیہم انا سید ولد آدم یوم القیامہ حضور نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا رب میں نو ساری آدم دی اولاد دا سردار بنایا ہے سید ولد آدم یوم القیامہ اللہ اس دن کہے گا سونیا چل جپنی سرداری دا غال فرما انا اولو سب تو پہلے شفاعتیم میں شفاعت کران گا میرا رب قبول فرما لوے گا شفاعت کرانگا آؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو میں دسنا چاہنا ماں میرے نبی نے امتی نو ہر حال آقا نے امتی نو یاد کیتا وہ کڈا چنگا امتی ہے جڑا راتی بھی نبی نبی کرے دنے بھی نبی نبی کرے اپنے گھر بھی نبی نبی کرے گلیاں محلے سجا کے نبی نبی کرے اے دیکھنا اگر تو نبی نبی کرنا ہے میرے آقا غار امتی نو یاد کیتا آقا معراج تے امتی نو یاد کیتا آقا نماز امتی نو یاد کیتا سونا اپنے امتی نہ لینا پیار کردہ ہے ماشاءاللہ اچھی بولو سبحان اللہ حدیث نمبر کنا ہے
بھول گئے ہونا میرے نبی پاک دے غلامو عبداللہ ابن عباس والی روایت چھوڑ کے تیسری حدیث پڑھنے آواں آقا علیہ السلام دے غلامو سن دے جانا اس روایت میں امام طبرانی لکھے آئے المعجم الکبیر دے اندر بھی روایت موجود ہے راوی دا نام مصعب اسلمی ہے اے او میرے نبی دا غلام ہے اے تے صحابہ نے اپنے آپ سرکار مدینہ دی بارگاہ وچوں وڈا فرما دتیاں اوے بدبختہ اختیار دا انکار کرنے والیا اوے میرے نبی دی شفاعت دا انکار کرنے والیا اتھو بھی علم غیب ثابت ہو گیا جڑی پچھلی تو پچھلی پہلی فسٹ روایت پڑھی ہے آقا نے فرمایا جن نے میری شفاعت دا دنیا تے انکار کیتا میں محمد قیامت علی دن او دا انکار کر دیاں گا جنہ منے آئے تھے رو رو کے کئی بزرگاں دیاں اکھاں وچوں آنسو آئے نے پیر صاحب اے بزرگ کنے خوش نصیب نے انہاں دیاں اکھاں وچوں آنسو میرے نبی دی شفاعت تے آیا اے ضائع نہیں جائے گا سننا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ صحابی مصعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس روایت دے راوی نے آقا دو جہاں قیامت دن دا تذکرہ فرما رہے نے شفاعت دا تذکرہ فرما رہے نے پتہ لگا جڑا موضوع تاجدار مدینہ جو تو سن رہے ہیں اے تے مدینہ وچ مدینہ والے دے صحابہ نے نبی کو نو سنیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم دی بارگاہ قال انی سائلو کا اے صحابی کہندہ ہے سونے اج میں تیرا سوالی بننا چاہنا آندہ ہے سائل اللہ دے بنو اللہ تو علاوہ کسی اگے سوال نہ کرو میں کیا کوڑیا تیری منی ہے یا صحابہ دی منی ہے عشق والے بندے نہیں صحیح طرح تڑپ دے پہ اسی تڑپ کے بولو کیڑا کبھی نہ سوالی اللہ دے بنو انہوں کہا یار تیری گل منی ہے یا صحابی دی منی ہے چلو میں کہہ دینا اسی کسی وابی دی نہیں منی پیر صاحب اسی صحابی دی منی ہے انشاءاللہ گج کے بولو سبحان اللہ نبی پاک برکتہ فرمان کے بیڑا پھار ہو جائے گا صحابی کہندہ ہے قال انی سائلو کا سونے و سوالا آج میرا دل کردہ ہے میں تیرے کا سوالی بنا تیرے دردہ منگتا بنا تیرے دردہ جنہوں فخر ہے کہ میں نبی پاک دے دردہ منگتا ہوں بولے اچھی سبحان اللہ انشاءاللہ ذوق تازہ رہے گا اللہ دے فضل و کرم نال وما ہوا اسألو کا سوال کردہ ہے سونیاں اج میں سوال کرانگا سونیاں پورا کر دے پتہ صحابی نو پورا میرا نبی کر سکتا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا میں نو تیرا عشق بڑا پسند آیا ہے تیرا سوال کرنا انداز طریقہ محمد نو بڑا پسند آیا ہے اوہ سوال تے کر عرض کیتا سونیاں تجالانی آقا میں نو اونائچ کر دیو سونیاں میں نو اونائچ کر دیو آقا میں نو اونائچ کر دیو توجہ کرو گے بڑا لطف آئے گا حضور فرم اے صحابی کہہ رہے ہیں انتا جعلانی سونیاں میں نو اونائچ کر دیو میں نو اونائچ کر دیو اونائچ میرا بھی نہ لکھ دیو اونا دی لسٹے میں نو بھی جوڑ دیو آقا نے فرمایا او کنہ دی عرض کی دی ماں تشفاہو لہو یوم القیامہ سونیاں اونا دی لسٹ کر دیو قیامت علی دن جنہ دی تسی آپ شفاعت کرنی ہے تو ایتھے انکار کرنا ہے بدبختہ مطالعہ کرے آکر قرآن پڑھے آکر حدیثہ پڑھے آکر ایسے ابھی پہ کہندہ ہے انتا جالائی رو کے جیسے ابھی رو کے گل کرے تو فیصلہ بات دے سننی کیوں نہ کرنا میں پہلے کیا اسی کسی دنیا دار پچھے نہیں لگنا صحابات مصطفیٰ دی آل ترب دا میرے کریم آقا نو ایک گل بڑی پسند آئی آقا بولے فائنہ کا مل من اشفاؤ فائنہ کا جاتے نو یہ نہیں فرمایا جبریل نو تے آلین دے میں پوچھ لما میں نو اختیار ہی کوئی نہیں اختیار تے میرے کو لے کوئی نہیں میں کیا بدبختہ اپنے اختیار مننا ہے حسنین دے نانے دے کیوں نہیں مننا میرے نبی نے وانڈ نہیں کی تھی جڑا ایتھے نہ مننے گا تے قیامت دن میرے ہاتھے جی امن دا جھنڈا ایتھے تے لتر پیندے ہی پیندے
پینے نا جڑے انکار کرنا لنو قیامت تے پینے نا او میں گلے کے چلا میرے کریم نے فرمایا فَإِنَّكَ مِن مَنْ أَشْفَهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اوے جا میں محمد نے تینوں ناوچ کر دیتا ہے کون کدھر گئے جڑے کہندے نے سارے اختیار میرے اللہ کو لنے میں پرانی آواز پڑھن نہیں لگا سارے اختیار میرے اللہ کو لنے میں کھیڑا منہ ٹڈیائی رب نے اختیار محمد نو عطا فرمایا ہے اللہ نے سارے اختیار میرے مصطفیٰ نو یار جے میں بیمار ہو کے میں بالکل سرکار دا ذکر کیتا تندرست ہو گیا یا اللہ جڑے بولے نے بھی تندرست ہو جانا میرے نبی پا ڈاکٹر صاحب دا بلا ہوئے انہوں نے دعائیں کھلا کے اس مقام تے بٹھا دیتا اے بڑا ثواب ہوئے گا پیر صاحب ڈاکٹر صاحب نو سننا کنوی روایت ہوئی پڑھن لگا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دیاں شانہ سنو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما من اشبہ لہو یوم القیامہ جاؤ دھار نہیں ہوں میں تینوں اونا وچ سانو بھی ہونا سرکار فرما دیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے غلاموں پہلے تھوڑی جی مثال دے دیا جی میں دنیا تے بچہ گم ہو جائے ماں دا پتر 7-8 سال دا گم ہو جائے کالا ہوئے کوجا ہوئے پاگل ہوئے ماں نو پتہ لگے 2-3 گھنٹے ہو گئے بچہ نہیں ملدا اے تسی دیکھ لے جے فیصلہ بعد بھی بچے اکثر گم ہوئے رہندے نے مولوی صاحب نے علامہ صاحب نے لوگ اعلان کرانا دے نے ماں اپنا دوپٹہ بھول جاندی ہے ماں اپنا پردہ بھول جاندی ہائے میرا پتر ہائے میرا لال کوئی ماں کے کبے اپنا چھڑ میں تینوں سونا دینیاں 16 سالاں دا کمائی کرنے والا دینیاں تیرا کھو جا تے پاگل بھول جا ماں دی ممتا تڑپے گی کبے گی میں تیرے سونے نو کی کرنا ہے مینوں تے میرا چاہیے مینوں تے میرا چاہیے چاہے وہ کالا ہے چاہے وہ کھو جائے مینوں میرا چاہیے میرے نبی دے غلام ہو جڑی روایت پیش کرنا چاہنا اس تو پہلے اے مثال اس واسطے دیتی ہے قیامت دا دن ہوئے گا پہلے نبیاں دیاں امتاں بڑے بڑے عبد ہونگے بڑے بڑے زاہد ہونگے بڑے بڑے نیکوکار ہونگے میرے آقا کریم صحابہ والے دوڑ اپنے غلامہ والے دوڑ دے جا رہے ہونگے اے دنیا دے اندر اگر ماں تے پتر دی محبت بے مثال ہے میں دسان نبی تے امتی دا پیار بھی بے مثال ہے آقا تے غلام دا پیار بھی بے مثال ہے اگر جنہیں نبی نبی کیتی ہے یا نبی دے نعرے مارے نے آقا دے ملاد کیتے نے گلیاں ملے سجائے نے لو تاجدار مدینہ مسجد چون والے ہو اپنے سینے نو مدینہ بنا کے لے جو علامہ حسن رضا رحمت اللہ تعالی اعلیٰ حضرت دے چھوٹے بھائی نے فرماندے نے جی میں عزیز بچے واسطے ماں دوڑ دیئے انج میرا نبی اپنے گناہ گارہ واسطے کدی دوڑتا انج جائیں گا کدی انج جائیں گا بڑے بڑے عابد زہد کہنگے سونے ادھر توجہ فرماؤ اسی بڑیاں نیکیاں کیتیاں بڑے حج عمرے کیتے بڑیاں زکاتاں دیتیاں اسی بڑے بڑے نفل پڑے آقا نے فرمایا آج ہونا دا کون والی ہے جڑے گناہ گار سے آکار میرا نام لیندے رہنے میں تے ہونا نو تلاش کر رہے ہیں آؤ ذرا میرے کریم دا ہن فرمان سنو صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے حدیث نمبر 202 تے موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اس روایت دے راوی نے آپ فرمان دینے لوگوں میرے آقا نے فرمایا ایک دن میں نے امت دی یاد نے ستایا آقا کریم اللہ دی بارگاہ اس طریقے نال دعا کر دینے اللہ امتی 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 و بقا آقا اپنی امت دا نام لندے لندے رو رہے نے میرے نبی دی اکھاں وچوں آنسو جاری فقال اللہ نے دیکھیا فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم جبریل میرے محمد کو لو جا کے کہہ دے وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَاسْأَلْ بِهَا يُبْكِيكَ اے سونیاں روئی جانا ہے کچھ دسیں گا بھی کیوں پیا رونا سونیاں روئی جانا ہے کچھ دسیں گا کچھ دسے گا کیوں پیا رونا ہے آقا کریم دی بارگاہ جبرائیل آئے فاتانی جبریل جدو جبریل آئے فسالہ ہوا کے سوال کیتا فاخبارہ آکے رب ذوالجلال دی خبر دیتی فقل اِنَّا سَنُرْدِيكَ فی امتی بلا نسوکا میرے آقا فرما دینے جبریل آج میں نو میرے گناہ گار امتی دی یاد نے رلایا جبریل جا کے اللہ نو کہہ دے میری امت گناہ گار ہے میری امت سے آنکار دے بدامال ہے میں نو میری امت دی یاد نے رلایا آقا کریم امتی نو یاد کر کے رون دینے اوے سنیا تینو مبارک ہوئے اگر نبی امتی نو یاد کر رون دائیں ایتھے امتی بھی بیٹھے نے جیڑے راتانو نبی تے درود پڑ رون دینے بھی بیٹھے نے جڑے راتانو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑ روندے نے آؤ بعض لوگ کہندے نے جی قیامت الدن پتہ لگے گا اوتھے کسے نے کم نہیں آنا کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا میں کیا دلیل دے تے قرآن پڑھ کے غلط دلیلہ دیندہ ہے کہنا یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ میں کیا ایدہ کی ترجمہ ہے کہنا تینوں پتہ نہیں میں کیا دسنا کل روشن ہو جائے کہنا اس دن ماں کم نہیں آئے گی باپ کم نہیں آئے گا یار بیلی کم نہیں آئے گا میں کیا بدبختہ ممی آلہ حضرت دا نوکر بنیا بابے فرید دا نوکر بنیا داتا صاحب دا غلام بنیا اوہ تے لکھیا ہی نہیں کہ نبی بھی کم نہیں آئے گا میں کہتے ہیں لکھیا ہی نہیں کہ نبی بھی کام نہیں آئے گا چپ ہو گیا میں کہ آگے تے پڑھ مارو نا تسی نہ آگے سنیا جے سبحان اللہ تے اچھی کبو نا تے لکھیا ہی نہیں کہ نبی بھی کام نہیں آئے گا ماں دی گل آئی قرآن باپ دی گل آئی قرآن بھائی دی گل آئی قرآن یارہ بیلیاں دی گل آئی قرآن آؤ ذرا سن دے جانا میرے نبی پاک دا اگلا فرمان صحیح سنات نال امام احمد بن حنبل نے اس روایت نو نقل کیتا مسند احمد دے اندر راوی دا نام حذیفہ بن یمان ہے میرے آقا نے ساریاں ونڈا فرما دیتیاں آقا دو جہاں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی تبارک و تعالی لستشانی رانی فی امتی ماذا فعل بهم فقلت ما شئتا ای رب هم خلقك وعبادك فاستشرانی ثانیہ جلدی عربی پڑھ کے ترجمہ بات جو جلدی سنانا وہاں اگلیاں بھی بڑیاں رویتہ نے میرے کریم نے فرمایا لا اخذنوکا فی امتی کا یا محمد انا اولا من يدخل الجنہ من امتی 70 الفا ما کل الف 70 الفا لیس لهم عذاب ولا حساب جیڑی میں پہلی بندے نال تمہید وچ گل کیتی سی نا حوالے نال گل ہوئے تے بڑا یقین کرو عشق کی طرف جاندا سنیا سی نا 70,000 بندہ میرے نبی دا جنت جائے گا بغیر حساب تو وہی حدیث میں پڑھی
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کی ہویا میں اللہ تعالیٰ نے میرے نال مشورہ فرمایا میری امت دے بارے دس محمد ندا کی کرنا ہے میں عرض کی تھی سونے ہم خلقوں کا وعبادو کا بندے تیرے نے اچھا میرے نبی دی آجزی دیکھو خدا دے سامنے آقا انجا آجزی نے گل کر دے رہے اللہ فوری پورا فرما ایسے واسطے علماء فرمان دے رہے آجزی وچ سب کچھ اللہ بجاندہ ہے جننے میرے مصطفیٰ تو بڑی آجزی کے ساری کوئی نہیں کسی دی نبی تو بڑا توحید والا بھی کوئی نہیں تے رب والا بھی کوئی نہیں میرے نبی پاک سرکار مدینہ جدو کہ اللہ بندے بھی تیرے نے پیدا بھی تو کیتے نے میرے آقا فرماندے نے اللہ نو ادا بڑی پسند آئی رب کائنات نے فرمایا فستشرا رانی تانیا سونیا میرا دل کر دوئے میں دوبارہ پھر تیرے نل گل کرا ثانی عزبی دے اندر دوسرے تے بولیا جاؤں فرمایا دوسری وری گل کرا پھر جدو گل کی تھی فقال یا محمد وبشرنی اے محمد تینوں خوشخبری ہے ان اول من يدخل الجنہ سب تو پہلے میں تیری امت نوں توجہ نہیں کی تھی اچھی بولو سبحان اللہ سب تو پہلے تیری امت نو جنت دیواں گا سونیا سبعون الفان مع کل الفن تیری امت دا 70,000 بندہ لیس لہم عذاب ولا حساب بغیر حساب تو جنت جب بھیجاں گا آقا کریم رون لگ پہ فرمایا یا نبی اللہ خوش ہو عرض کی تھی مولا صرف 70,000 نہیں کنا مشکل کشا نبی تے حاجت روا نبی تے مددگار نبی اللہ صرف 70,000 نہیں آقا نے عرض کی تھی اللہ فرمانے نے سونیا میں تے تیری مننی ہے الفن ما کل الفن سبعونا جا جڑا 70,000 بغیر حساب تو جنت جائے گا اونا دے وچوں ایک 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 70,000 ایک دو پھر 100 دی گنتی پھر ہزاراں تے ایک ایک جڑے 70,000 نے ایک ایک 70,000 نو پھر جنت جلنے کے جائیں گا یعنی کہ کلکولیشن کرو جا کے کاری صاحب کرے آجے 70,000 بندہ انہاں وچوں ایک ایک 70,000 نو پھر جنت بغیر حساب تو لے کے جائے گا اگر ایک بندہ انی شان دا مالک ہے دسو میرے مولا علی دا مقام کی ہوئے گا میرے غوثہ جلی دا مقام کی ہوئے گا بابے فرید دا مقام کی ہوئے گا داتا صاحب دا مقام کی ہوئے گا ایتے میرے مصطفیٰ نے نیوٹن 70,000 دی گل کی تھی ہیں آؤ ذرا صحیح بخاری دا اگلا فرمان سن دے جانا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے کیسیاں طاقتاں دینی ہیں صحیح بخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 736 اور اس روایت نو کتاب الدعوات دے اندر بھی لکھے آئے اور صحیح مسلم اندر بھی یہ روایت موجود ہے صحیح مسلم تو تے بخاری تو لے کے ہیں صاحب مشکات نے ایسے روایت نو مشکات شریف بھی لکھے آئے اتے متفقن 10 ٹیمپلاں کے دسے آئے میرے کریمہ کا کریم نے فرمایا لکل نبیین دعوتن مستجابتن یدعو بها وارید ان اختبعو دعوتی شفاعتن لیمتی فی الاخرہ اے جڑے بدبخت کہنے نے کہ کوئی نبی کم نہیں آئے گا اللہ تو علاوہ کوئی کم نہیں آئے گا میں کیا ہے تیرا کلمہ تیسی پڑھیا کوئی نہیں تیری گلنو اسی کا تو منیے اسی مننی یا قرآن دیئے یا محمد عربی دی زبان دیئے
آقا نے فرمایا میرے اللہ نے ہر نبی نو دنیا تے دعا دیتی ہر نبی نے مستجابت ان دنیا تے اپنی دعا نو اللہ دی بارگاہ چوں قبول کروا لیا جدوں میرے رب نے مینوں دعا دیتی وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِعُ میں ارادہ کر لیا میں اس دعا نو میری امت لی دعوتی شفاعتاً لی امتی فی الآخرہ قیامت علی دن واسطے اپنے غلامہ واسطے سنبھال کے رکھ لیا چن کے رکھ لیا میں اس دن اپنے اس گناہگار واسطے دعا سنبھال کے رکھی جنہوں دعا چاہی دیئے گج کے بولو سبحان اللہ نالے نالے عقیدے دی ترجمانی آؤ ذرا اگلا فرمان سن دے جاؤ صحیح بخاری دے اندر اے روایت موجود ہے میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں رب کائنات نے میرے نبی نو کنی عظمتاں تے شانات فرمائیاں پتہ لگ گیا دنیا تک میرے آقا دی عظمت محدود نہیں سبحان اللہ کہنی ہے صرف دنیا ہوتا ہی نہیں کیونکہ قرآن نے کیا نا کل من علیہ فان اس دن ہر شاید تباہ ہو جانی ہے میں کیا یہ دنیا ختم ہو جائے ہوں دیئے پر رسول اللہ دی عظمت پھر بھی بلاندی رہنی ہے آج جڑے لوگ اختیار دیاں گلنا کر دینے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرتو بین شفاع و بین یدخل نصف امتی الجنہ صحابہ میرے رب نے میں نو اختیار دیتا دو چیزاں دا ایک پاسے شفاعت رکھی نصف امتی الجنہ ایک پاسے ادھی امت رکھی سونیا شفاعت لینی ہوں یا ادھی امت بغیر حساب دے جنت چلینی ہوں پیار رب نے مصطفیٰ نو دیتا اوہ گج کے بول سبحان اللہ نصف امتی الجنہ میرے آقا نے فرمایا صحابہ فاختر تو شفا میں عرض کی تھی مولا میں ادھی امت دی جنت نہیں لینی میں شفاعت لینی ہے لیامہ اللہ نے میں شفاعت عطا فرما دی تھی صحابہ عرض کر دینے سونے کوٹا اچھا سی ادھی امت بغیر حساب تو جنت چلنگ جانی سی آقا دی عزت تو قربان جائیے میرے آقا دی شان تو قربان جائیے میرے نبی دی عظمتاں اس واسطے کسے دی سمجھ چاہ نہیں سکدیاں رب کائنات نے میرے آقا نو ایسیاں شانہ دیتیاں میرے آقا دے مقام تے کوئی صحابی نہیں پہنچ سکیا آج دا کوڑا کوئی کو جائیاں انہاں دے دو ہاتھ تے ساڑے بھی او بھی اللہ دے حکم دے پبانتے اسی بھی میں کیا ہوئے بدبختہ اینی لمبی لیٹ چنگی نہیں ہوندی کشتی اچھ بندہ سوار ہوندائے ایک ملام ہوندائے سواری اپنے آپ کشتی پار نہیں کر دی سواریاں نو ملا سوار کر دائے چلان والا سوار کر دائے اگر چلان والے نو طریقہ سلیقہ نہ ہوئے دریائے چھ بندہ غرق ہو جاندائے رب کائنات نے تینو تے میرے نبی نو ایک برابر نہیں بنایا وہ تو دنیا تے پلیت آیا میرا نبی دنیا تے پاک تشریف لے آیا ولادت ہی پورا فرما دیتا اگے سن دے جانا صحابہ کہندے نے سونیا کوٹا لے لیندے ادھی بغیر حساب تو جنتی آقا نے فرمایا نہیں صحابہ اگر میں ادھی بخشوا لیندا میرا گناہگار امتی قیامت والے دن جڑا ادھی تو جدو ادھی والا معاملہ ہو جاندا او رو کے مینوں کہندا سونیا میں تیریاں نبی پاک جی تہاڈیاں نعتاں پڑھدا رہیا میں گناہگار سیاکار بدامال تجھے اڈی دا کوٹا پورا کر لیا ہن میرا کی بنے گا جدو میرا امتی روئے گا سونیا ہن مینوں بھی بخشوا اللہ دی بارگاہ دعا کرانگا اللہ کہے گا تیرا کوٹا محمد پورا ہو گیا ہے اے تے نبی پاک دی شان ہے آقا فرمان گے اگر انکار ہو گیا تو میرا غلام کدھر جائے گا اگر میں نہ کم آیا تے کون آئے گا میرے آقا فرمانے والا ہے کن
للمذنبین الخطائین لا متلبسین، او گناہاں دے اندر میرا امتی ہوئے گا، اس ویلے او دا کوئی مددگار نہیں بنے گا۔ اس آبا اگر اس دن میں کم نہ آواں گا تے دسو کون آئے گا؟ میرے کملی والے دے دیوانے حضور نے فرمایا میں ادھی نہیں بخشوانی۔ یا اللہ جڑے نہیں نہ بولے او دے واسطے میں دعائیں کردہ جاواں پھر، میں ادھی نہیں بخشوانی۔ میرے نبی نے فرمایا میں تے ساری بخشوانی ہے، جب تک میرا ایک بھی غلام امتی میری بارگاہ آندا جائے گا میں رب نو منادا جاواں گا۔ حافظ آبادی گزرے نے سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی بڑے عاشق سن تے بڑے کھل کے نبی پاک دا ذکر کر گئے، اپنے بغانیاں نو ناراض کر گئے پر حسنین دے نانے نو راضی کر گئے۔ آپ فرمایا کر دے سن گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار، جنہاں دا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ دی شفاعت نہ بیڑا پار ہونا ہے، سر سجدے میں ہوگا، کھل جائیں گی زلفیں، او گناہگار جو بخشش کا اصرار کریں گے۔ اللہ فرمائے گا سنبھالو سنبھالو یہ زلفیں، چہرے کو اٹھا لو، ہوگا وہی ہوگا جو یار کہے۔ سونے آج دا ہی تدینے او میں روایت بڑی لمبی پورے صفحے دی جڑی میں آخر تے رکھی ہوئی میدان محشر والی، تسی بڑے بڑے لوگ سنیا ہوئے گا عالمہ کولوں تے ہر خطیب دی خوشبو جو میں داتا صاحب دی غلامی جدو اور روایت پڑھاں گا نا تے انشاءاللہ تعالیٰ تو آج ہی سون تو پہلے 100 وری درود پڑھ کے سوئے گا۔ موڑ ہے تے پھر اگے چلیے، ٹائم لاگے۔ الحمدللہ بھائیو اپنی قسمت تے ناز کرے آجے، آج جسی وہ موضوع سن رہے ہیں جس موضوع تو اگے موضوع ہی کوئی نہیں۔ قیامت دے دن میرے مصطفیٰ نے شفاعت کس طریقے نال کرنی۔ دوسری بات ہے الحمدللہ میں تو آڑے تے بڑا خوش ہاں، میں نو کہنا نہیں پہندا تو آڑی اے سخاوت دا پتہ چلدا رہندا ہے۔ اللہ دا کار ہے جویں ساڈے گھراں دے معاملات نے ایویں اللہ دے گھر دے بھی معاملات نے، اپنے گھر دے بارے اینی سوچ بچار رکھنا ہے، رب کائنات دے گھر دے بارے رکھیں گا، رب تیرے گھر آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ بعض بندے ایسے ہوندے نے 10 20 50 پیسے نے کم از کم 100-500 بھی دے ہو تے دینا کدے گھر ہے؟ رب دے گھر۔ جے تھوڑا دے کے پھر اسی کہنے تنگ رہنے ہیں، اپنے آپ نو تنگ دا تو آپ ہی کیتا ہے، جننے تینوں دیتے نے او دے نا تے تو دیندہ نہیں۔ 50-100 نہیں لین واسطے راضی، اس واسطے کئی بچ بچارے ہوندے نے 50-100 والے، چلو او تے دیندے چنگے لگ دے نے، تو تے دیندہ نہیں نا چنگا لگ دا کہ تینوں پتہ ہے کہ رب نے تینوں کنہ دیتا ہے کہ مسجد میرے نبی دی عظمت تے خوش ہو کے دیندہ جائیں گا، خدا دا بھی کرم ہو جائے گا، مصطفیٰ دا بھی کرم ہو جائے گا۔ انہیں ہی گلنا کرنی یا کہ میں موضوع لے کے چلنا۔ الحمدللہ تجھے سارے دیوانے ہو، دور و نزدیک تو ہونے والے ہو، سنو میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات قیامت الدن ایسیاں عزتاں تے شانہ عطا فرمائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا میں ادھے نہیں بخشوانے، گاج کے بولو یا اللہ جڑے بول دے نے حضور انہاں دی شفاعت فرما دیں، میں ادھے نہیں، جنہ بخشنا ہے نا نبی دے صدقے وہ بولے، جنہیں نہیں بخشنا تے ہمیں نہ پھر وہ بولے۔ میں نو تے اتھے کوئی منکر نہیں دیستا، سارے نبی دے عاشق بے نظر آتے۔ تنہیں پتہ بلوانا سانو آندہ ہے، پل میں بیخ رہا
بندہ چپ کر کے بوے اللہ دے گھر نبی دی عظمت تے اونجی چنگا نہیں لگدا گج کے بولو سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا میں تے اپنا آخری امتی جدے دل چ میرا پیار ہوئے گا میرا عاشق ہوئے گا جد تک وہ دی شفاعت نہیں کراں گا میرے کریم نے دیوانے او آخری روایت پیش کرنا چاہنا صحیح بخاری چ روایت ہے صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے اور مشکات دے اندر بھی حدیث موجود ہے انس بن مالک راوی نے جتھوں میں پڑھ لگا بعض تیس روایت دے راوی الگ الگ نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامہ ما جناس بعدهم فی بعد فیاتون آدم علیہ السلام یقولون اشفع لنا الى ربک یقول لست لها ولكن ابراہیم علیہ السلام وخلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر تو بعد فیاتون ابراہیم یقول لست لها ولكن بموسیٰ وکلیم اللہ فیاتون بموسیٰ عربی پڑھنے ترجمہ اینج دل دی کلی فیصلہ بعد اینج دی چمکائے گا بے کے تاج دارے مدینہ چ تیرا دل مدینہ مدینہ بن جائے گا عربی تو بات ترجمے والے ہونا ولیکن بموسیٰ فیاتونہا بموسیٰ کلیم اللہ آپ فرمان گے لست لها يقول لست لها ولكن بعيسى روح الله اے بولو اچھی سبحان اللہ میں تو رکھیا نبی پاک نے نا تک اپنے سینے نو مدینہ بناؤ میرے قریب دے دیوانے ہو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی کہنے گے یقول لست لها ولكن الیکم بمحمد اچھی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فیاتوننی واقولو انا لها فيقولوا أنا لها فاستعدن على ربي ويوزن لي ويلحموني ما حمدا فحمده بها وتلك الحمد واخر لها ساجدا فيقول فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع راسك وقل يسمع لك سلطان وشفاة شفاة بلند آواز فاقولوا یا ربی امتی 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 فیقال ان تلقا فاخرج منها من كان في قلبه ادنى مثقال ذرة او خردل له من ایمان ازل في من قال لا الہ الا اللہ تقریباً پورے صفحہ دی حدیث تھکنا میں نو چاہی دا تُسی تھکی سبحان اللہ کے اندر اور اچھی گاج کے بولو سبحان اللہ اندہ ترجمہ سنا لیے یا ٹائم پورا ہو گیا ترجمہ سنو گے انشاءاللہ تعالیٰ میرے مصطفیٰ دی شفاعت دا انداز کیسا نہیں رہا ہے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو ساری کائنات کٹھی ہو کے جائیں گی حضرت آدم کہنے گے اج میری نہیں چلی جانی لستلہا جو ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کو لاؤن گے آپ جناب موسیٰ علیہ السلام والنے ٹور دیں گے جناب موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والنے ٹور دیں گے قوم کبے گی بھیجی جان دینے اوہ کوئی تے ہے جڑا آج کم آئے گا میرے آقا بلند آواز کہنے گے انا لہا انا لہا وہ ایک کم آسان کرنا ہے ایک کم ہر نہیں کر سکتا ایتے تے نبی پیاندے نے اسی محمد دے برابر نہیں
جڑا اج مولوی کہے اکو جائیں پھر لتر لا کے گنتی پوری کر دیاں کدو ایتھے تے آدم تے موسیٰ اشارہ کر دیاں اے بھی کہندہ ہے جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے نہیں موڑ دوڑا چلو میں اپنا پڑھا گئے ماشاءاللہ تڑپ گئے ہو تسی او جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے کوئی اور تیرا سہارا نہیں ہونا او محمد نو چھڑیاں گزارا اچھی محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی اور تیرا سہارا میں کہ آج کا اللہ تو علاوہ کوئی سہارا نہیں آج کا اللہ تو علاوہ کوئی کام نہیں ہونا اے تے اپنی مسیحتاں چے بھی کہندہ ہے محمد نو چھڑیاں میں کہا نالے آنا شفاعت نہیں کرے گا تو نالے آنا چھڑیاں گزارا نہیں ہونا ادھا کیوں نبی نو مننا ہے تاجدار مدینہ دے غلام وانگو پورا مان اچھا اختیار کی ملے گا آقا فرمان گے انا لہا اس کام واسطے اللہ نے مینو بنایا ہے ایک کام مسا کرنا ہے پھر ہوئے گا کہ وَاللَّذَنُ عَلَىٰ رَبِّ وَيُوزَنُ لِي وَيُلْهِمُنِي مَا حَمِدًا فَأَحْمَدَهُ اچھی بولو ما احمدہو بیا وَتِلْكَ الْحَمْدُ اللہ رب کائنات میرے نبی محمد دا جنڈا عطا فرمائے گا اے جنڈا شفاعت والا ہوئے گا اے جنڈا فرق کرن والا ہوئے گا اے جنڈا رب والا ہوئے گا لیکن ذات مصطفیٰ دے یہ دلہ ہے فوقہ ایدیم دے ہاتھ جوئے گا میرے آقا جنڈے نو کھڑا فرمان گے ساری کائنات جنڈے دے تھلے گی روئے گی کبھے محمد اج ساڑھے کام آجا ساڑھے بھی آجا میرے نبی پہچان کرنگے وانڈ کرنگے منافقان دی تے کافران دی فاسقان دی تے عاشقان دی اے اس دن سارے مننگے من آج من تاجدار مدینہ مسجد چانا لیا اے حدیث تو بات تو بڑے گل سنی ہونی ہے لیکن ہر پھل دی خوشبور اللہ گویا کر دیئے واخر لہا ساجدہ میرے آقا رو پہنگے اکھا مچو ہنجوان دیاں نہرہ جاری ہو جانگیاں آقا اینا رونگے فلک تے زمین تے آسمان ہونا ہی نہیں لیکن رب کائنات فرمائے گا فرشتے ہو آج تک میرا نبی انج نہیں رویا آج تک میرا محمد انج نہیں رویا اے دیکھ دے ہو کمیں رو رہے ہو فرشتے بھی رو کے کہنے گے مولا اسی محمد نو انج دا روندہ نہیں ویکھیا اللہ فرمائے گا کہ واخر لہا ساجدہ میرے آقا روندے سجدے چ پہ جان گے جدو سجدے چ رون گے اینا رون گے اللہ فرمائے گا فیوں قال جبرائیل دا واسطہ نکل گیا میں باس کرن لگا میں گل نہیں بولو یار جنہوں نے سمجھ آئی میں شفاعت مصطفیٰ بڑا بیان کیتا لیکن جنج آج میں تیاری کر کے آیا میرے کو اس مہینے کپڑے بدلن دا ٹائم نہیں سی لیکن تو آڑے واسطے میں نوی تیاری کیتا آخر بندے تک نو مزان آیا تے پھر گیا جے جبرائیل دی چھٹی ہو گئی چلو میں اتھے باس کریں اگلا جمعہ نہ ہے تو شروع کر لیں جبرائیل دی چھٹی ہو گئی میں کیا بدبختہ کہنا جبریل دسے آئے جبریل پوچھیا تے رب کو لو آکے اختیار دیتا جبرائیل السلام کوئی نہیں اللہ فرمائے گا فیوں قالا تلقا فاخرج منہا سونیا چپ بھی کر او سونیا چپ بھی کر ارفا راسکا سونیا اپنا سر تے اٹھا فَقُلِ اسْمَعُ لَكَ سونیا میں نہ گلتے کر اور میں نو کوئی دستے صحیح میں نو کوئی اپنی عرضی سنا اور آج منگتے صحیح سالتو تا اور آج سوال کرتے صحیح وَشْفَاتُ شَفَا اور سونیا رونا آنسو پونج لے آج منگ سال منگن والا تو ہوئے گا آتا دین والا خدا ہوئے گا ہون قید کر کے میرا اللہ کنہ کو دین دے رب دی دین دا کوئی اندازہ نہیں لا سکدا رب کنہ دے گا
سل تو توشفا تو شفا ہوئے سونے سوال تے کر آنسو صاحب کر کے منگتے سینا ہوئے کوئی سوال بھی کر آج تیرا خدا بھی ناز چے یا اللہ ہر بندہ ڈریا نفس و نفسی دا عالم ہے اللہ کہے گا تینو کسے نل کی لگے فاقولا یا رب امتی اوے تاجدار مدینہ چونا لیا تڑپ جا اس ویلے نبی دے لبا تے کی ہوئے گا یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی اللہ میری امت اللہ میری اکھا میں چون جوان دیاں رحمت والیاں نیران جاری نے لباتے امتی امتی اوہ جے نبی امتی امتی کرے تے تو امتی ہو کہ نبی نبی بھی کریں پتہ لگ گئی یا رسول اللہ دے نعرے ایسی کیوں گونج کر کے مارنے ہیں سن ذرا روایت مکمل جلدی نل کردہ جاما اللہ فرمائے گا سونے آج بول اگے دنیا تے رہ کے جبریل دے ذریعے سارے کم کیتے نے آج تو ہے تے میں آج سوال ڈریکٹ کرا تا کرانگا میرے آقا کہن گے یا رب امتی فیوں قالا دل کا فاخرج من امن کان فی قلبگی ادنا مثقال ذرۃ اللہ پتہ کی فرمائے گا سونیا رحمت علیہ سو صاف کر چہرہ تیرا نور والا مسکراندہ سونا لگدا ہے آج رونا آج جا تینو اختیار ہے اپنے انہاں غلامانو اخرج منہا کڑ لے آؤ من کان فی قلب ادنا مسکال ذرہ انہانو انہا تو علیدہ کر دے کنانو جنہ دے دل چرائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے زیادہ برابر دے ایمان داستے کھلا بھی نہیں دس سکتے میں نہیں دس سکتا ہے کنہ کسی دے دل چی ایمان ہے پتہ لگ گیا میں تو نہیں دس سکتے پر حسنین دا نانا آئیو چی ظاہر بھی جان رہے تھے میں ترجمہ ایسا سنانا ہے تڑپ جاؤ گے ظاہر بھی جان رہا ہے تو پھر جڑا کبھے نبی کچھ نہیں کر دے وہ تے بدبختی ہویا نا وڈا کہ میں پہلی حدیث پڑھی ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا کہے گا میں کچھ نہیں کرنا تے اوندا میں کچھ کرنا بھی کوئی نہیں ایتھے جنہیں مننا ہے کم تے اودا بننا ہے میرے نبی جان کے کٹ لے آن گے من ایمان نادلی فی من قال لا الہ الا اللہ جنہیں سچے دل نہ لا الہ الا اللہ کے آؤ کہاں پلا سارے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تے خالی گل نہیں بننی 50,000 سال دا دن ہونا ہے 25 سال روایت تے چندہ لوگاں نے اللہ 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 ہی کہندے رہنا ہے رب نے سننی کوئی نہیں رب نے کہنا ہے ڈریکٹ مینو نہ بلاؤ آدم تو لائے کہ عیسیٰ تک جاؤ بڑی محنت میں کی تھی اچھی بول سبحان اللہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک جاؤ پھر عیسیٰ تو آدم تک نو لے کے محمد دی بارگاہ چاہو اس واسطے میرے آنکھاں لے کے ہونگے اور جنو جنو میرے نبی چاہنگے بخشائی جانگے عاشق ترجمہ کردہ ہے اس دن نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا پسینے دا عالم ہوئے گا ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دل خوف سے ہر کلیجہ دنگل جائے گا اور کر کالی کملی میں عشق دیکھنا ہے تائیدار مدینہ جدوروں نزدیک کون والے اے ویخ جی دیا نہ تو پڑھنا ہے انہیں ملک کیسا پانا ہے اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بولو حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا یا اللہ جنہیں بول دیں انہوں بغیر حساب کتاب حضور دی شفاعت عطا فرما دیں اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا ایک کونوں عشق بولے ہیں بڑا کمال کردہ ہے کہنا ہے میں شرنو سارے رو رو کے محبوب خدا نو
گے کی اللہ دیا پیاریا او محبوبہ اے اللہ دیا پیاریا محبوبہ گل تیرے بنا یا اللہ جڑے بولنے انہاں دی ایتھے بھی گل بن جائے قبر شرچ بھی گل بن جائے کیونکہ آقا قبر چ بھی ہونا تے شرچ بھی ہونا تے مدد فرمانی اللہ دیا او سونے محبوبہ گل تیرے جنہ دی بن گئی گل تیرے بنایا سجے کھبے تے سارے بولو گل تیرے بنایا بننی او گل تیرے سانو فخر ہے اپنے عقیدے تے ساڑا عقیدہ تے ایمان ہے میں قرآن پڑھیا حدیث پڑھی اللہ دی قسمیں جڑے جمعہ سنن آندے ہو فون کر کے دستے نے کہندے نے کم از کم اسی شرمندہ نہیں ہوندے تاجدار مدینہ سودا قرآن دا ملدا ہے محمد مصطفیٰ دی حدیث دا ملدا ہے اللہ دی بارگاہ دعا جمعہ بیان کیتا اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ